बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इंग्लिश लैंग्वेज में एक फ्रेज है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट हिज शैडोज बिफोर, यानी आने वाले जो वाक़यात होते हैं वो आने से पहले अपना असर रखते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान का महीना आने वाला है और चंद दिन बाकी हैं, तो हम में से कई लोगों ने इस चीज़ को फील किया होगा, महसूस किया होगा कि उन्हें रमज़ान की आमद जो है वो महसूस हो रही है। कुछ लोगों को ये चीज़ ज़्यादा फील होती है और कुछ को जो है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन सबको जो है ना फील ज़रूर हो रहा होगा कि रमज़ान की जो है ना वो आमद होने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है ये बहुत बड़ा महीना है हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए स्पेशली। और ये वो महीना है जिसमें हम रोज़ा रखते हैं दिन के औकात में। और रोज़े से मुतल्लिक सूरह बकरा की आयत 183 में अल्लाह जल्ले शाना का इरशाद पाक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। रोज़ा हम पर क्यों फ़र्ज़ किया गया है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि ये हम पर आया, इसका मकसद क्या है? रोज़े का मकसद क्या है? ये हमारी लाइफ में क्या चेंजेस लाता है? बेसिकली रोज़ा हमें परहेज़गारी सिखाने आता है, हमें तकवा का जो है ना वो लेसन देने आता है। अब तकवा क्या है? तकवा इंसान की वो कैफियत है कि जिसमें इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत भी होती है और साथ ही साथ अल्लाह की ज़ात का खौफ भी होता है। इंसान अल्लाह से डर भी रहा होता है और साथ ही में अल्लाह की मोहब्बत भी इंसान के दिल में होती है। और इसके साथ क्या होता है कि इंसान जो है वो बुरे कामों से बचता है और नेकियों में अपने आप को मसरूफ़ रखता है। और रोज़े का मकसद है इंसान को परहेज़गार बनाना, उसको मुत्तकी बनाना। रोज़ा बेसिकली हमारे लिए एक ड्रिल होता है, प्रैक्टिस करवाता है हमें, क्योंकि रोज़े की हालत में ना तो हम खाते पीते हैं, अपनी ज़ुबान पर भी हमें कंट्रोल रखना है, फजूल बातों से जो है वो अवॉइड करना है, इसी तरह अपनी नफसानी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करना है। तो ये एक प्रॉपर एक हमारे लिए क्या है, एक प्रैक्टिस है, एक जिसे कहा जाता है ना, एक जैसे ड्रिल हो रही है, इंसान को एक प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि हाँ भाई ये काम आपने ऐसे करना है, करते रहो करते रहो, करते करते आप जो है वो इसमें माहिर हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। तो रोज़ा बेसिकली हमें जो है वो सब्र का लेसन देने आ रहा है, हमें सिखाने आ रहा है। और रोज़ा हम इंसानों से कह रहा है कि तुम अगर हम एक माह रोज़ा रखते हैं ना रमज़ान में, पूरे जो 30 रोज़े होते हैं, कभी 29 होते हैं, तो इस पूरे माह के अंदर जो है वो हम कॉन्टीन्यूसली रोज़ा रखते हैं और रातों में इबादत करते हैं। तो साल के 12 महीने हैं और एक महीना हम अपना जो है वो अल्लाह की इबादत के लिए जो है वो उसमें ज़्यादा हो जाता है, नेकियां जो होती हैं इसमें ज़्यादा हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, रोज़ा दिन में रोज़ा होता है इंसान का, वो दिन के औकात में भी गुनाहों से बचता है और रात को भी अपने आप को जो है वो अल्लाह की इबादत में लगाता है। तो बेसिकली ये जो महीना है, ये जो 30 रोज़े हैं और रमज़ान का महीना है, ये हमें ये बताने आता है कि आप बंदो, अगर तुम लोग एक महीना ये सब कर सकते हो तो 12 महीने भी ये सब कर सकते हो। ये हमें ना एक लेसन दे रहा है रमज़ान का महीना। ये हमें बता रहा है कि ए बंदे, अगर तू एक महीने के लिए इस काम से रुक सकता है ना, तो 12 महीने भी तो तुझसे रुका जा सकता है ना। शरारत तेरे अपने अंदर है। यानी हमें मुश्किल लगता है ना गुनाहों को छोड़ना, हमें लगता है हम कैसे छोड़ेंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ये कैसे हम कर सकते हैं इस तरह से। तो ये बेसिकली इस माह रमज़ान का जो असल मकसद है वो ये है कि हमें ये बताना कि इंसान, तू अपने आप को बदलना चाहे तो तू बदल सकता है। तेरे पास बहुत अच्छा चांस है 30 डेज का। 30 डेज का तुझे पूरा पैकेज दिया जा रहा है कि अपने आप को बदल, अपनी रूटीन बदल, अपनी आदत बदल, अपने आप को भले कामों में इन्वॉल्व कर, बुराइयों से खुद को रोक ले। जैसे तूने इस महीने में रोका है, ऐसे बाकी महीनों में भी तू रोक ले अपने आप को। सिर्फ हमारी डिटर्मिनेशन की कमी है ना। तो कई लोग जो होते हैं वो इस ड्रिल से फ़ायदा उठा लेते हैं और वो कई उनकी बुराइयां होती हैं वो उनसे छूट जाती हैं। कई लोग नमाजी बन जाते हैं, जो पहले नमाज नहीं पढ़ रहे होते वो नमाज उनको मिल जाती है। कई लोग जो होते हैं वो ड्रिंक कर रहे हैं, सपोज कोई सिगरेट पीने वाला बंदा है तो वो अक्सर रमज़ान के बाद जो है उनको वो जो है वो अपना जो है इस चीज़ को, आदत को छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें इस माह रमज़ान से भी कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता, लाइक वो इससे बस जस्ट एक महीने की वो खाना पूरी की महीने के रोज़े रखने हैं, बस इसी हद तक करना है, लेकिन अपने अंदर बदलाव नहीं लाना। तो ऐसे लोगों से मुतालिक फिर सही बुखारी की रिवायत है 1903 कि अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोज़ा रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। यानी कुछ लोग होंगे वो रोज़ा रख कर भी जो है वो बुरे काम कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, या अपने रोज़े का जो वक्त है वो फजूल कामों में जो है वो उसको गुजार रहे हैं। तो ऐसे शख्स का जो है वो उसका रोज़ा, उसको कोई जो है वो कोई लेसन नहीं उसको दे रहा, उसको उस तरह कोई अफादियत उससे नहीं हो रही। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि अपने रोज़े जो हैं उनको
پراپر ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ جو ہے ان کو لے کر چلنا ہے کہ ہم نے اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے، سارا جو ہے پہلے ایک جو ہے نا وہ پورا ٹائم ٹیبل بنا کے رکھنا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ روزوں کا اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی ایک سیکنڈ کا جو ہے نا ہم وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ رمضان کی تیاری سے ریلیٹڈ، کہ ہم نے رمضان کی تیاری کرنی کس طرح سے ہے۔ تو اکثر خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ رمضان آنے لگتا ہے تو اس سے پہلے وہ گھروں کی صفائی سٹارٹ کر دیتی ہیں، نئے کرٹنز آ رہے ہیں، نئی بیڈ شیٹس آ رہی ہیں۔ تو رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے، رمضان میں صفائی تو کرنی ہے، ہاں گھر کی بھی کرنی ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم نے اپنے دل کی صفائی کرنی ہے، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ بھلا دلوں کو کس چیزوں سے؟ ہم نے اپنے دلوں کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، لوگوں کی نفرت سے جو ہے نا وہ پاک صاف کرنا ہے۔ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اچھی ٹرمز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنی ہے۔ کسی رشتہ دار سے اگر ہم میں سے کوئی ناراض ہے تو اب بھی اسی وقت جا کے اس کو منا لیں، رمضان آنے سے پہلے بھی کچھ ڈیز باقی ہیں، اب بھی جا کر اس کو منائیں۔ کسی سے کوئی آپ کی کوئی انبن ہے، کسی بات پہ تو میں ہے، تو جا کر اس شخص کو ابھی منا لیں، اپنی طرف سے معاملہ آپ صاف کریں۔ میں آپ کو یہ چیز ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھاتی ہوں۔ سپوز ایک روم ہے وہ جو کہ سامان سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اس میں بہت سارا سامان بھرا ہوا ہے، اور اوپر سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں چیئرز جو ہیں وہ بھی اس کمرے کے اندر ڈال دو۔ اب اس کمرے کے اندر جگہ کوئی نہیں، گنجائش ہی نہیں ہے، تو کوئی کہے گا کہ بھائی پہلے والے سامان کو ذرا باہر نکالو تاکہ یہ جو باہر پڑا ہوا سامان ہے اس کو ہم اندر جو ہے نا اس کو فٹ کر سکیں۔ تو یہی حال ہمارے دلوں کا بھی، اگر ہمارے دلوں میں پہلے سے نفرت بھری ہوئی ہے، دوسروں کے لیے نیگیٹو فیلنگز بھری ہوئی ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اس کو کہاں جگہ ملے گی؟ ہمیں اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو نکالنا ہے، تب ہی تمہارے اندر پازیٹیوٹی کی جگہ ملے گی۔ اللہ کی یاد، اللہ کی فکر، اللہ کی رحمت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ تو سب سے امپورٹنٹ ہے رمضان کی تیاری کے لیے کہ اپنے دلوں سے لوگوں کے لیے جو نیگیٹو فیلنگز آئی ہوئی ہیں فوراً سے نکالیں اور لوگوں کو منانے میں پہل کریں۔ پہل کرنی ہے، یہ بھی نہیں کہنا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے میرا حق مارا ہے۔ اپنی طرف سے جو ہے وہ معاملے کو جو ہے وہ سیٹل کرنا ہے، اور پھر دیکھیں اللہ کتنا اجر دیتا ہے۔ وہاں بھی اللہ دے گا اور یہاں بھی اللہ کیسے آسانیاں کرے گا اس شخص کے لیے جو جھک جاتا ہے، جو معاملے میں عفو و درگزر سے کام لیتا ہے اور پہل کرتا ہے، لوگوں کو منانے میں پہل کرتا ہے۔ اس شخص کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور رمضان کی سب سے بہترین تیاری یہی ہے کہ اپنے دل کو ہر ایک برے خیال سے اور لوگوں کے لیے جو کینہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ بالکل آزاد کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے چند حدیث سناتی ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 939، نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 1894، نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزے دار نہ فحش باتیں کرے، نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، اور یہ الفاظ وہ 2 مرتبہ کہتے۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ بندے نے اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو میرے لیے چھوڑا ہے، تو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی روزے کا اجر صرف اور صرف اللہ ہی دے گا۔ یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں خود اس کا اجر دوں گا، یہ میں خود سنبھالوں گا اس کو کہ اس کو کتنا اجر دینا ہے۔ اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کا جو اجر و ثواب ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پازیٹیو کاموں میں انوالو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے 1896، نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس میں قیامت کے دن صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے 808، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے، یعنی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اور اپنے احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی قیام اللیل کیا، تہجد پڑھے، نوافل پڑھے، تو اس کے گزشتہ گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور رمضان میں قیام سے ریلیٹڈ میں آپ کو مشکات کی روایت سناتی ہوں 1302۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو 11 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، یعنی 8 رکعت نفل اور 3 رکعت جو تھے وہ وتر تھے، تو 8 اور 3 کل ملا کے کیا ہو گیا 11۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ قاری ہر رکعت میں 200 آیات تلاوت کرتا، اور لمبے قیام کی وجہ سے ہم لاٹھیوں کا سہارا لیا کرتے تھے۔ تو یہ روایت میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی کیونکہ اکثر لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ تراویح ہم نے کتنی پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے۔
تو اس میں 11 رکعت کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے، 8 رکعت ہو گئی یعنی کہ نوافل ہو گئے، اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر ہو گئے، تو کل ملا کے وہ 11 رکعت. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ رات کے آخری پہر میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ کوشش کیجیے گا، وہ زیادہ افضل وقت ہے تراویح کے لیے. تو یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھی ہیں اور چند موٹی موٹی باتیں رکھی ہیں رمضان کی تیاری سے ریلیٹڈ. تو رمضان آنے سے پہلے اپنا جو ہے اپنی پریکٹس ہمیں کرنی ہے، اپنے آپ کو ڈرل کرنا ہے، اچھے کاموں میں جو ہے اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی سوچنی ہے، لوگوں کے لیے اچھا کرنا ہے، اللہ کا حق بھی نکالنا ہے اور بندوں کا حق بھی نکالنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صدقہ کرتے رہنا ہے. اللہ جل شانہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے والا بنا دے، زیادہ سے زیادہ بھلائیاں سمیٹنے والا بنا دے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک حل بتاتی ہوں کہ رمضان آنے سے پہلے آپ کچھ رقم صدقہ کر دیں اور اللہ جل شانہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس رمضان کو میرے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا نیکیاں سمیٹنے والا اور زیادہ سے زیادہ مجھے بھلائی جو ہے نا ایکومولیٹ کرنے والا بنا دے، میں زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ نیکیاں کر لوں. تو اس نیت سے آپ صدقہ کریں، رمضان آنے سے پہلے کر لیں. اور آخر میں آپ کو جامع ترمذی کی روایت سناتی ہوں 3545. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت میں نہ جا سکے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو یہ حدیث جو ہے نا یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے پاس ایک پورا 30 ڈیز کا ایک پیکیج آ رہا ہے اپنی بخشش کروانے کا، اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا. تو ان 30 ڈیز کو ہم نے بالکل ضائع نہیں کرنا. فل اپنا پہلے سے اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ سیٹ رکھیں کہ ہم نے کیا کیا کام کس ٹائم کرنے ہیں، کیسے کیا کرنا ہے. بندوں کے ساتھ کوئی آپ کا ہے تو میں چل رہی ہے تو اس کو پہلے آپ ریزالو کر لیں. اللہ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے تو نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیں. اپنی بھوک کو بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیں تاکہ تھوڑی سی پہلے پریکٹس ہو جائے آپ کی. اور اسی طرح پراپر ایک ٹائم ٹیبل کے تھرو جو ہے نا وہ سارا دن جو ہے وہ گزارنا ہے اور راتوں کو بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں جو ہے وہ اس میں وقت نکالنا ہے. آخر میں یہ کہوں گی کہ اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا اور یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ جل شانہ اس رمضان کو ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور بھلائیاں سمیٹنے والا بنا دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو. دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.